ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان ڈاکٹر عباسی ایک بار پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ کہتے ہیں نوجوان کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نوجوانان ہی ہیں جو کسی بھی قوم کی خوشحالی میں بنیادی کردار ادا کر کے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ نوجوانان ملت کی مختلف حیثیتیں ہیں اور آج روز بروز تبدیل ہونے والے حالات میں نوجوانوں پر کئی طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں نوجوانان ملت کی ذمہ داریوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف اوورسیز پاکستانی جناب طاہا قریشی صاحب۔ طاہا قریشی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے آج پروگرام میں شامل ہونے کا۔ طاہا قریشی صاحب ممبر برٹش امپائر یو کے ہیں، چیئرمین فر یو کے ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے لیے انہوں نے طاہا قریشی فاؤنڈیشن بھی بنا رکھی ہے جو ملک کے طول و عرض میں بہت سے پروگرامز چلا رہی ہے اور خصوصاً یونیورسٹیز میں طلباء کو اسکالرشپس دینے پر طاہا صاحب کی توجہ ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر رباب صاحبہ جو کہ نمل یونیورسٹی میں استاد ہیں اور ہمارے آج کے پروگرام میں نوجوانوں کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ یہ بھی فرماتے ہیں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ میں چاہوں گا کہ جناب طاہا قریشی صاحب علامہ کی ان توقعات کی روشنی میں ہمارے آج کے نوجوان کی رہنمائی فرمائیں کہ اسوہ حسنہ سے رہنمائی لیتے ہوئے نوجوان ہماری ملت کے ستارے کیسے بن سکتے ہیں۔ طاہا قریشی صاحب۔ جی تھینک یو ویری مچ جی ڈاکٹر عبدالستار عباسی صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور یہ جو اسوہ حسنہ کی سیریز آپ نے شروع کی ہے وہ خواتین کے لیے، نوجوانوں کے لیے، معاشرے کے لیے اور اسی طرح زندگی کے دوسرے شعبوں کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائیں اور امت کے لیے رہنمائی کا سبب بنے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا جی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ دیکھیے یہ جو اقبال کی شاعری ہے نا جی، اس کی ہر ایک لفظ میں، ہر لائن میں، ہر شعر میں ایک خاص ایک نظم ہے، ایک ربط ہے، ایک میسج ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ان کی بہت زیادہ شاعری جو ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ جی سر میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ یہ اقبال کی ہر چیز جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہے۔ رہا مسئلہ کہ اب نوجوان کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو سمجھے۔ بدقسمتی یہ ہے جی، آج ہم جو والدین ہیں خود تو بیٹھ کے سگریٹ پئیں گے اور بچوں سے توقع کریں گے کہ سگریٹ نہ پئیں۔ کیا بات، کیا بات۔ ہم خود تو سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں گے اور بیمار ہو جائیں گے، لیکن بچوں کو کہیں گے صبح صبح اٹھے جاؤ ذرا واک کر کے آؤ پارک میں۔ وی نیڈ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل۔ اقبال نے جو اپنے نوجوان سے کہا ہے نا جی، کھول آنکھ زمین دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، زمین دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اب یہ جو نکلتے ہوئے سورج کو دیکھنا ہے وہ کون دیکھے گا اور کس وقت دیکھے گا؟ وہ صبح اٹھے گا تو جا کے سورج مشرق سے نکلتے ہوئے کو دیکھ سکے گا۔ تو میں تو یہ اس بارے میں کہوں گا جی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ میں جو فجر کے بعد نہ سونا ہے، کتنا بڑا میسج پنہا ہے اس کے اندر۔ جی بالکل، کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ذرا تھوڑا سا قرآن و حدیث کی اسوہ رسول اکرم کی بات کرنی ہے تو قرآن و حدیث کی، حضور کا اسوہ ہے ہی قرآن کی تفسیر۔ جی جی اسی طرح تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجرولے سے منع کیا ہے، میں اس کو فجرولہ بولتا ہوں
ٹھیک۔ یہ فجر کے بعد جو بعد سوتے جو ہیں، لوگ سو جاتے ہیں، جی جی اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک اور وہ آپ کا بہترین ٹائم ہوتا ہے پرفارم کرنے کا۔ ٹھیک اب جب ہم رات کو 1 بجے 2 بجے فلمیں دیکھ کر یا دوستوں سے گپیں لگا کر یا ٹی وی دیکھ کر وہ سوئیں گے، یا باہر جا کر شاپنگ کریں گے اور رات کو 1 بجے کھانا کھائیں گے، پھر گھر آئیں گے 2-3 بجے، نہ بیوی اٹھ سکے گی، نہ آپ اٹھ سکیں گے، نہ بچے اٹھ سکیں گے۔ تو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنی روٹین کو بدلیں، ٹھیک چینج لائیں، اور چینج یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا شروع کر دیں۔ مجھے کئی دوست رنگ کرتے ہیں نا، تو عشاء کے بعد میں پھر سو جاتا ہوں، تو وہ رنگ کرتے ہیں، دوسرے دن ان کا فون آئے گا، یا میں کر لیتا ہوں کہ بھئی اس نے رات کو رنگ کیا تھا، تو ہاں قریش صاحب میں نے رنگ کیا تھا، ذرا دل کر رہا تھا آپ سے بات چیت کرو۔ میں نے کہا بھئی میں تو عشاء کے بعد سو جاتا ہوں، تو آپ نے اگر بات چیت کرنی ہے تو مجھے دن کو کیا کریں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ رات کو جلدی سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، اب نماز بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک قرآن پاک کی تلاوت بھی، سورہ یاسین پڑھ لینا ذرا۔ اب یہ بچوں کو فیری ٹیلز لگتی ہیں، اب یہ بچے کہتے ہیں یہ تو بس پرانی کوئی سٹوریاں ہیں، کیونکہ ہم نے خود اپنے گھروں میں نہیں ایسا رکھا ہوا نا نظام، ہم خود نہیں پڑھیں گے یاسین سورت۔ یاسین سورت پڑھ لینے سے سارے دن کے اللہ نے سارے ذمہ داری لے کر اللہ نے کہا سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اب یہ چیزیں، نماز پڑھو، تھوڑا سا ذکر کرو، اب فجر کی نماز پڑھی، ظہر تک جو چھوٹی موٹی کو کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے۔ طاہر قریشی صاحب نے نوجوانوں کو اسوہ حسنہ کی روشنی میں ٹائم کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن کا سبق دیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اگر نوجوان اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ان کی تمام کوششوں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، ان کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر رباب صاحبہ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ نوجوان کسی بھی خاندان کا ایک اہم جز ہوتے ہیں اور وہ خاندانوں میں زندگی بھر دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ نوجوان اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو ایک خاندان کا پروڈکٹیو ممبر کیسے بنا سکتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کے شکریہ ڈاکٹر صاحب یہ سوال پوچھنے کا۔ یہ سوال بہت اہم آپ نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ایز اے ملک، ایز اے کنٹری، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم ان کو پہلے پورا کریں، بعد میں ہم اپنے نوجوانوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ان کو پورا کریں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی، دیکھیں ہمارے پاس ابھی تک پاکستان میں چلڈرن میڈیا کانٹینٹ نہیں ہے اسوہ حسنہ سے ریلیٹڈ۔ اچھا، حضور پاک کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ کے بچوں کی ایسی چیزیں بنائیں، ایسی ویڈیوز بنائیں۔ دیکھیں بچے نے ہی آگے کل کو نوجوان ہونا ہے، ہم ان کو ایسی چیزیں دکھائیں جو کہ رسول پاک کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، چھوٹے چھوٹے کانٹینٹ بنائیں، چھوٹے چھوٹے اینیمیٹڈ ویڈیوز بنائیں ان کی، وہ جیسے باقی کانٹینٹ دیکھتے ہیں اسی طرح باقی وہ والا چینل کانٹینٹ دیکھیں، آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کریں گے۔ تو جب وہ نوجوان نسل جب ہماری بنے گی تو آٹومیٹکلی ان کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا کانٹینٹ بنائیں جہاں پہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کے ان کی تعلیمات حاصل کر کے اس سے ریلیونٹ کوئی اینیمیٹڈ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا دیں تاکہ بچے اس کو شوق سے دیکھیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ پھر میں آپ کی بات کرتی ہوں، آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں جو آپ نے کہا کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیسے پوری کر سکتے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جب وہ نوجوان نسل ہماری ہے ان کو چاہیے کہ وہ انڈیویجول امپورٹنس دیں، ہر رشتے کو، ہر چیز کو، ہر ریلیشن کو انڈیویجول امپورٹنس دینا شروع کر دے۔ رسول پاک کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ہر رشتے کو لے کے، ہر عبادت کو لے کے اپنا ایک ٹائم مقرر ہے۔ آپ نے عبادت بھی پوری وقت پہ کرنی ہے، آپ نے ہر رشتے کو ٹائم بھی دینا ہے۔ تو نوجوان نسل کو آہستہ آہستہ اس چیز کا احساس ہو جائے گا جب وہ شروع سے یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دے گا کہ اس نے کل کو کیا کرنا ہے۔ ہمیں ملک کو یہ تھوڑا ایک سٹیپ فارورڈ ہونا پڑے گا، ہمیں چلڈرن میڈیا کانٹینٹ بنانا پڑے گا ایسا جو اس سے ریلیٹڈ ہے تاکہ ہماری جو نسل نوجوان ہونا ہے اس کی بیس اسٹرانگ ہو جائے۔ ٹھیک، بہت ہی اہم بات ڈاکٹر صاحبہ نے کی کہ ہم نوجوانوں کی کردار سازی کے اوپر توجہ دیں۔ جب وہ اپنے بچپن میں ہیں اس وقت سے ان کو اسوہ حسنہ کے اوپر ایسا کانٹینٹ ہمیں بنا کے دینا چاہیے آج کل کے بچوں کے مزاج کے مطابق کہ کل وہ ایسا نوجوان بنے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر
عمل کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بتایا کہ انفرادی جو ذمہ داریاں ہیں، فرداً جو ذمہ داریاں نوجوانوں پہ عائد ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی نوجوانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ طاہر صاحب، ہمارے ملک کی قریب 64% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اپارچونٹی ہے، لیکن یہی اپارچونٹی بہت بڑا چیلنج بھی بن سکتی ہے اگر ہم نوجوانوں کی کردار سازی کے اوپر توجہ نہ دیں۔ آپ ذرا فرمائیے گا کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم نوجوان کس طرح اس ملک کی تعمیر و ترقی میں عمدہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اقبال نے کیا خوب شعر جی کہا ہے۔ جی اب اس کو اس تدبر والے سرکل میں لانے کے لیے ہماری جو قومی ذمہ داریاں ہیں وہ کون پوری کر رہا ہے؟ سر، جو ہم ایک آئیڈیالوجی کی بیس پر یہ ملک بنا ہے، ہماری آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں، ہمارا جو آفیشل فیتھ ہے، جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، دو قومی نظریے پر یہ ملک بنا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتی سطح پر جس طریقے سے نوجوان نسل میں یا قوم میں اسلامی آگہی اور شعور پیدا کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ اب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی ہیں کہ 2-3 سال پہلے، اس سے پہلے حکومت میں نیشنل رحمت للعالمین اینڈ خاتم النبیین اتھارٹی پاکستان، یہ پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے تحت بنی۔ اب وہ اتھارٹی اس پر کام کر رہی ہے کہ کسی طرح نوجوان نسل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، کیا ہوا، اور یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے سلیبس میں لایا جائے۔ ہماری جو طاہر قریشی فاؤنڈیشن ہے اس نے بھی ایک سینٹر آف ایکسلنس، رحمت للعالمین سینٹر آف ایکسلنس پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامی میں بنایا ہے، پوری بلڈنگ اس کی بنائی ہے، اس پر ابھی کام ہو رہا ہے۔ تو اس سینٹر کا کام بھی یہی ہے کہ ایک تو نوجوان نسل کی تربیت ہو، بچوں اور بچیوں کی اس سلیبس کے بنانے میں حکومتی اداروں کی مدد کی جائے، اور جو ریسرچ ورک ہے وہاں وہ کیری آؤٹ کیا جائے۔ جو اسلاموفوبیا ہے، جو اسلام کے خلاف نفرت ہے، جو اسلام کا جو خوف ہے اس وقت باہر، اس کو بھی ٹیکل کیا جائے۔ اور نہ صرف ہمارے یہاں پر پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ذریعے، ان کے اخلاق کے ذریعے، ان کے اسوہ حسنہ کے ذریعے پاکستان کا پازیٹیو امیج پورٹری کیا جائے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمارے وجود، ہماری بقا یہ پاکستان سے منسلک ہے، اس لیے ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم اصل موضوع کی طرف۔ جی دیکھیے جی، نوجوان نسل کو اگر ہم شروع سے ہی ایسے واقعات پڑھانا شروع کریں جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی کا درس دیا ہے، تو نفرت ختم ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ایک آیت نازل ہوئی، سورہ حجرات کی پوری صورت ہے، وہ سورہ حجرات ہے نا جی جی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے مت پکارو، کوئی آپ کو خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لو، کسی کی تضحیق نہ کرو، کسی کا ناک بڑا ہے چھوٹا ہے، کان بڑا ہے چھوٹا ہے، اس پر آوازیں مت کسو، تو کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ یہ چیزیں جب ہمیں اسکول میں شروع سے ہی پڑھائی جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو اخلاقی پہلو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اسکول کے ٹائم سے ہی۔ تیسری بات، جب اساتذہ ہی اسلام سے دور ہوں گے، جب اساتذہ ہی پاکستانیت سے دور ہوں گے،
جب اساتذہ ہی کو یہ اندازہ نہیں کہ جو قائد اعظم ملک بنانا چاہتے تھے وہ ریاست مدینہ کی طرز کا بنانا چاہتے تھے، تو پھر وہ بچوں میں ٹرانسفر کیا کریں گے نالج؟ تو ہماری یہ قومی ذمہ داری ہے کہ ٹریننگ آف دا ٹرینرز، ٹرین دا ٹیچرز، ٹرین دا ٹرینرز، جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی بھی تو ٹریننگ کی جائے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ملٹی پرونگ ایشو ہے، کثیر الجہتی یہ ایشو ہے، اور اس کا کثیر الجہتی ہی سلوشن بھی ہو۔ ناظرین، جیسے طہا صاحب نے فرمایا کہ تدبر وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار دعوت دی ہے، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور قرآن مجید کے اوپر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی تلاش ہمارے لیے بہت آسان ہو سکتی ہے۔ مثلاً طہا صاحب، جیسے شق القمر کا واقعہ ہے، جی، جیسے معراج کا واقعہ ہے، اس کے اوپر اگر مسلمان نوجوان تدبر کرے تو اسپیس سائنسز کی جو حدود ہے وہ ان کی لمٹس تک جا سکتا ہے، بہت آگے تک تحقیق کو لے کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ تدبر کا معاملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اور قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں نوجوانوں کو اپنی کردار سازی میں کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو ہمارے پاس کچھ چیزیں کلیئر ہیں کہ ایک تو ویسٹرن کلچر بہت زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے، اسلاموفوبیا کا ایک کانسیپٹ، اسلام کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، باہر کے ممالک کے اندر ایک اسلام کی بہت غلط امیج، ایک نیگیٹو پکچر پورٹرے کی جا رہی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کام کر رہا ہے ہمارا سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ مطلب اب جیسے میں فار ایگزامپل ایک بات یہاں پہ کوٹ کروں گی، میں نے ایک اسٹوڈنٹ تھا، میل فیمیل اسٹوڈنٹ تھی میری، میں نے اس کو سمجھایا کچھ چیزیں ان کے لیے کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، تو شی سیڈ کہ میم یو بلانگ ٹو این اولڈ اسکول آف تھاٹ۔ تو میں آئی واز شاکڈ کہ میں اس بچی کا صرف منہ دیکھ رہی تھی کہ لائک وہ بچے، ایک تو جنریشن گیپ، وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم سکھائے ہیں اور ہمیں کچھ چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایٹ لیسٹ چیزیں کو ہم اس طریقے سے لے کے چلیں کہ ان کے لیول پہ آ کے ہم انہیں سمجھائیں، تاکہ ان چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے چیلنجز نو ڈاؤٹ ان کو فیس کرنا پڑی ہیں۔ ہمارے پاس ویسٹرن کلچر، ہماری ٹیکنالوجی، مس یوز آف ٹیکنالوجی، مس یوز آف سوشل میڈیا، مس یوز آف سوشل ایپس، یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اس کے اوپر ذرا اگر ہم روک تھام کر لیں، یا بہت سی ایسی کانٹینٹ جو کہ پرائیویسی اس کا لگا دیا جائے، وہ نہ دکھائے جائیں، ٹی ویز کے اوپر لگ جائیں، تو وہ چیزیں ذرا بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں میرے نظر۔ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اس کے اوپر اگر اسی طرح رہا سلسلہ اور کوئی کنٹرول میکانزم نہ اپلائی کیا گیا تو نوجوانوں کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ طہا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نوجوان کہ اپنے خواب ہوتے ہیں، اپنے ارادے ہوتے ہیں، اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ اپنے خوابوں کا محل بنانا چاہتا ہے، تو آج کا نوجوان اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے خوابوں کی تعبیر کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی، حقیقت یہی ہے جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ اس وقت آپ کو پہلے سے کم از کم 3-4 گنا زیادہ محنت کرنی ہوگی اپنی اولاد پر، اپنے طلباء پر، اپنے اساتذہ پر، کیونکہ ابھی اس وقت مفتی گوگل موجود ہیں۔ جی مفتی بن گیا، صحیح کہا، مفتی گوگل موجود ہیں اب اس وقت انٹرنیٹ، دادی بھی بن گیا ہے۔ ہاں جی، اب وہ مفتی سے بھی شاید اب شیخ المشائخ بن گئے۔ صحیح کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس وقت والدین کو، علماء کو، اساتذہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ اب ایک لڑکی ہے، وہ کہتی ہے جی کہ میرا یہ حق ہے، میں شادی کے لیے کسی کو چوز کر سکتی ہوں۔ ہاں یہ تمہارا حق ہے، جی ہاں یہ تمہارا حق ہے، لیکن اس کا بھی ایک پروسیس ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھئی بچی کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے یو آر اولڈ اسکول آف تھاٹ، ہاں جی تم پرانے زمانے میں رہ رہی ہو، کہیں تمہاری سوچیں پرانے زمانے کی ہیں، حالانکہ ماشاءاللہ یہ خود نوجوان ہے۔ جی حقیقت یہ ہے کہ آج بچہ یا بچی وہ سمجھتے ہیں کہ جی دے نو اٹ آل۔ اب ان کے ساتھ جب بیٹھ کر بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مفتی گوگل نے تو یہ کہا ہے، اور ہے بھی ایسے ہی۔ گھروں میں کہا جاتا ہے کہ جی نہیں تم ہماری مرضی سے شادی کرو گی،
تم ہماری مرضی سے شادی کرو گے؟ اب بچوں کو یہ بات سمجھانا کہ تم اپنی مرضی کا جو ہے شادی کر تو سکتے ہو، لیکن تمہاری یہ ایج نہیں کہ تم اپنے بارے میں اچھے چوائس کا فیصلہ کر سکو، اچھے برے کے بارے میں فیصلہ تم جو ہے وہ ابھی فیصلہ کرنے کے جو ہے قابل نہیں ہو، کیونکہ جو لائف کا ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے اسے بہت سارے آدمی اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرتا ہے، پروز اینڈ کونس کی سمجھ آتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے والدین سے بات کر لیں، لڑکی لڑکا شادی کی بات کرو، صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ بالکل عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا کہ تم شادی تو کر سکتی ہو لیکن والدین سے رضامندی لو، ان سے مشورہ کرو، ان کو کہو کہ ابا جی امی جی میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس طرح لڑکا بھی ہے، وہ کہے جی ابا جی امی جی میں فلاں جگہ شادی، میں نے جب بچوں کی شادیاں کرنے کی کا وقت آیا نا جی، تو میں نے بچوں سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی کوئی ہے پائپ لائن میں ٹھیک تو بتا دو، ٹھیک۔ پوچھنے میں حرج سر نہیں۔ آپ برطانیہ میں رہتے ہیں نا تو آپ نے پوچھا، یہاں پہ تو انا بہت ہوتی ہے نا، یہاں بھی لوگ پوچھتے ہیں جی۔ اصل میں حقیقت ایسے ہے کچھ کہ اب جس تربیت کی اسکول میں ضرورت تھی وہ اسکول اب ناپید ہو گئے، جس تربیت کی گھروں میں ضرورت تھی وہ سوشل میڈیا ہے یا ٹی وی ہے۔ اب ٹی وی کے کسی ایک ڈرامے کو اٹھا لیں، کسی ایک ڈرامے کو اٹھا لیں، آپ یقین کیجئے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ دیور صاحب جو ہیں جی وہ اپنی بھابھی کے ساتھ کوئی وہ لگے ہوئے ہیں اپنے تعلقات بنانے میں، اور سالی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے دیور کے ساتھ یا جیٹ کے ساتھ وہ تعلقات بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اور کوئی ساس کے ساتھ تعلقات بنانے میں لگا ہوا ہے، اور کوئی محلے والوں کے ساتھ تعلقات یہ دکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی جو ہے یا لڑکا کس طرح ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنی سوسائٹی کو، محلے والوں کو چیٹ کر کے یہ ایک غیر اخلاقی عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے باقاعدہ، کس طرح آپ نے یہ اپنے اس راز کو چھپانا ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا جی، وہاں یہ چیز ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور وہاں آزادی ہے، وہاں والدین قانونی طور پر، یہاں تو شاید آپ کوئی زبردستی کر لیں اور کچھ ایک آدھی کسی بچے کو لگا بھی لیں، تو وہاں ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں قانون ہے، وہاں جو ہی بچہ یا بچی 18 سال کے ہوئے تو یہ ان کا اپنا پروگیٹو ہے، جو مرضی وہ کریں جدھر بھی جائیں۔ تو اسی لیے بچہ بچے کے ساتھ شادی کر لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بچی بچی کے ساتھ شادی کر لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قانونی طور پر ان کو آزادی ہے۔ ہمارے مسائل کچھ برطانیہ میں یا یورپ میں یا ویسٹ میں کچھ اور نوعیت کے ہیں۔ پاکستان کے کیونکہ ایک اسلامک ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، ابھی بھی الحمدللہ یہاں نماز، روزہ، اذانیں، مساجد، تراویحاں، روزے، حج، زکاتیں، سارا کچھ باقاعدگی کے ساتھ پابندی سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں یہ توقع کی جانی چاہیے۔ لیکن سر ابھی بھی یہاں پہ قرآن مجید کے ساتھ بچوں کی شادی کرنے کا رواج تو موجود ہے۔ ہاں بالکل، میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ قتل بھائی نے کیا ہے تو 5 سال کی 10 سال کی بہن ہے اس کی، تو اس کی جو شادی جو 50 سال کے یہ تو بالکل اسلام کے خلاف ہے، اسوہ حسنہ سے کے خلاف تو ہے۔ یہ چیزیں یہ کس نے روکنی ہیں؟ یہ والدین بھی روکیں گے، لیکن اس کا سب سے زیادہ جو تعلق ہے وہ حکومتی اداروں کے ساتھ ہے، سیاسی لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا پولیس کے ساتھ ہے، جو رول آف لا کے جو ذمہ دار ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے کئی دیہاتی علاقوں میں ایسے ہوتا ہے، اور وہ پھر لیکن آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ نوجوان اپنے خوابوں میں اسلامی تعلیمات کو رکاوٹ نہ سمجھے، بلکہ والدین کے ساتھ اپنے خواب جو ہے وہ شیئر کریں، اور والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کی جو خواہشات ہیں ان کا احترام کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں نوجوان معاشرے کے مجموعی بہتری کے لیے کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں پچھلا جو سوال آپ نے توحا صاحب سے کیا اس میں انہوں نے بات کی مفتی گوگل کی، تو میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گی، جو اے آئی ٹولز آ گئے ہیں ہمارے پاس، اس ٹولز نے رہی صحیح کسر جو تھوڑی بہت تھی، اسٹوڈنٹس ڈونٹ نیڈ ٹیچرز، ان کو ٹیچرز نہیں چاہیے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم اے آئی ٹول کو جو کہتے ہیں وہ ہمارا کام کر دیتا ہے، اسائنمنٹس بن رہی ہیں، چیٹ جی پی ٹی سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اب بیسیکلی جو یہ چیزیں ہیں یہ معاشرے کو مزید بگاڑنا شروع کر رہی ہیں۔ اب اگر میں آپ کے سوال جو بھی آپ نے مجھ سے پوچھا اس کی طرف آئیں تو کردار سازی، انہوں نے بھی اسی میں بھی میں دوبارہ توحا صاحب کی بات کروں گی، انہوں نے پہلے بات کی کہ ہمیں اسکول میں سلیبس کی ضرورت ہے،
ہمیں چاہیے اگر اسکول میں سلیبس ہے تو یونیورسٹی بھی ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جہاں ہم تعلیم دے رہے ہیں. اسکول کے ساتھ ہم یونیورسٹیز میں ورک شاپس کرائیں, گیسٹ لیکچرز کروائیں, ایسی ٹاک شوز کروائیں جہاں پہ ہم بچوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر کریں, ان سے کہیں کہ آپ بتائیں آپ کیا کیا جانتے ہیں, آپ کو کتنا پتہ ہے, آپ نے گھر والوں سے کیا. مطلب ہم کوئی بھی لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز اے ٹیچر میں یہ کہوں گی کہ 15 سے 20 منٹ ہم اسٹوڈنٹس سے باتیں کریں, ان کو کہیں کہ آج کے لیے مطلب انسان کو اس طرح چلنا چاہیے, اس طرح السلام علیکم کرنا چاہیے, اس طرح وعلیکم السلام, اس طرح اٹھنا. اگر ہم صرف 15 منٹ ان سے ہنس کے بات کر لیں گے, کمیونیکیٹ کر لیں گے, کچھ اچھا بتا دیں گے معاشرے کے بارے میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ, تو وہ بھی آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں آپ کی لائف میں. تو چیزیں ہمیں ہمیشہ, ہم جتنے بھی بڑے ہو جائیں, اسٹل میں اپنے اساتذہ سے, میں خود بھی ایک استاد ہوں, میں اسٹل اپنے اساتذہ سے ڈیلی سیکھتی ہوں. ہم ڈیلی سیکھتے ہیں, ہم بہت بڑے بھی ہو جائیں تو ہم ڈیلی کوئی نہ کوئی چیزیں سیکھتے ہیں جو ہم نے نہیں سیکھی ہوتی ہیں اپنے استاد سے. تو یہ نہ اس چیپٹر کلوز ہو جائے کہ جی اسکول کے بعد ہم نے بچوں کو آگے ان چیزوں کے اوپر نہیں لے کے جانا. میں کہہ رہی ہوں اس کو ہم آگے ہی کنٹینیو ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ سیکھنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, اور اساتذہ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہی ہیں کہ لیکچر سے پہلے 5-6 منٹ کے لیے وہ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گفتگو کریں تو وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر رہے گا. ناظرین, یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں نوجوانوں کی ذمہ داریوں کا تعین کر رہے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ میرے مہمان اس پروگرام کو اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, تو اسوہ حسنہ کی روشنی میں نوجوانوں کی جو ٹاپ ذمہ داریاں ہیں, جو موسٹ امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز ہیں, اس سے ناظرین کو آگاہ کریں. تو پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ ذمہ داریاں کیا کیا ہیں مسلمان نوجوان کی اسوہ حسنہ کی روشنی. نوجوان کی ذمہ داریاں بتانے سے پہلے ایز مطلب حکومت ہماری ذمہ داری سب سے پہلے بنتی ہے کہ ہم ایسا کانٹینٹ جو میں نے پہلے بات کی ڈیولپ کریں بچوں کے لیے جنہوں نے کل کو بڑا ہونا ہے, کہ وہ ایسی چیزیں دیکھیں, ایسی اینیمیٹڈ موویز دیکھیں, ایسے کانٹینٹ دیکھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیونٹ ہو, تاکہ وہ چیزیں ان کی بیس بننا شروع ہوں اور وہ چیزیں آگے ڈیولپ. لیکن جب تک نہیں بنتا اس وقت تک نوجوان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود سیکھنے کی کوشش کرے اور ایسے کنٹینٹ سے دور رہے کہ جو اسے اسلام سے دور رہے. جی, یہ ضروری ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی ذمہ داری کی. تو ہمیں یونیورسٹیز میں, اسکولز میں ایسے گیسٹ لیکچرز ہونے چاہیے, ایسے ٹاک شوز ہونے چاہیے جہاں پہ ہم ان کو اس چیز کی تعلیمات دیں. نو ڈاؤٹ ایک جو ہمارا گھر ہے وہ ایک بیس ہے ان چیزوں کی تعلیمات کے لیے, لیکن ہمارا ایک, جیسے توحا صاحب نے بھی بات کی, کہ کانٹینٹ سلیبس ڈیولپ ہونا چاہیے جس پہ ہم ایک اسپیشل ٹاپک ان کی زندگی کے اوپر رکھا جائے تاکہ وہ بچے اپنے سلیبس میں پڑھنا شروع کریں اور وہ چیزیں ان کی زندگی کا حصہ بنیں. طاہر صاحب, ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے بتایا کہ ہمیں کانٹینٹ ڈیولپ کرنا چاہیے, سلیبس میں چیزیں ڈالنی چاہیے. یہ تو بات ہو گئی اس طبقے کی کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے. ہمیں اس حقیقت سے بھی آنکھ نہیں چرانی چاہیے کہ ہمارے ہاں لٹریسی کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے, جو خواندگی ہے وہ بہت کم ہے, اور اکثر لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں کہ کیسے وہ نوجوان جو پڑھا لکھا ہے اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کیسے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے اسوہ حسنہ کی روشنی میں. جی, دیکھیے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ میں ایک چیز آتی ہے اخلاقیات, دوسری ہے معاملات, تیسری ہے معاشرت. نوجوان کو ان تینوں چیزوں پر سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھے اس کے ایٹیکیٹس ہوں گے تو اس کی قدر ہوگی, اللہ کے ہاں بھی اور دنیا میں بھی. معاملات میں وہ فیئر ہوگا تو اس کی یہاں بھی قدر ہوگی اور وہاں بھی قدر ہوگی. معاشرت جس پر اسلام نے بہت زیادہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں وہ کر کے دکھایا کہ معاشرہ یا سوسائٹی کیسے بنائی جاتی ہے, تو ان تین چیزوں پر ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا میں آگے بڑھوں گا اور یہ کہوں گا کہ بعض اوقات ہماری نوجوان نسل اپنے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس نہیں کرتی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ادر سائڈ از آلویز روزی, وہ سمجھتے ہیں کہ بس مغرب میں جائیں گے تو ہر چیز وہاں ہنکی ڈوری ہے. ایسے نہیں ہے, وہاں بھی بڑے مسائل ہیں. اس لیے اس ملک کی قدر کریں,
नौजवान को ये पैगाम है। ठीक। इस मुल्क की कदर करें, इस झंडे की कदर करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, इसका वजूद है तो हमारा वजूद है। पाकिस्तान के झंडे की कदर करें। नहीं समझ आ रही तो जाकर फ़लस्तीनियों से पूछ लें या कश्मीरियों से पूछ लें। आगे तीसरी बात, चौथी ये करूँगा, वालिदैन की इज़्ज़त करें। ठीक। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में भी फरमा दिया कि उफ़ तक भी न कहो, ऊंची आवाज़ भी उनके सामने जो है बिल्कुल ना करें। और अपना जो बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, असातिज़ा हैं, मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, सबके साथ सिला रहमी करें। कता ताल्लुक़ करने वाला ना अल्लाह को पसंद है ना उसके हबीब को। और मुआशरे को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डालें। ये चंद गुजारिशात हैं। अगर आज का नौजवान इस पर अमल करना शुरू कर दे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ भी कामयाब बना लेगा और उखरवी ज़िंदगी को। आखिर में नौजवान के लिए एक शेर, प्लीज़। तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा अकाब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ताहा साहब ने अपनी गुफ्तगू में इस्लाम की समझ के लिए एक बुनियादी चीज़ का तज़किरा किया है कि इस्लाम एक मज़हब नहीं बल्कि एक दीन है। मज़हब और दीन में बुनियादी फ़र्क यही है कि मज़हब अक़ाइद का मजमुआ होता है और दीन पूरी ज़िंदगी का निज़ाम, जिसमें अक़ाइद भी हैं, माशरत भी है, माश भी है, और इसके साथ साथ बाकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं माशरे के अंदर वो सारी हैं। तो नौजवान एक बेटा भी है, भाई भी है, इस मुल्क का, इस कौम का इंजन भी है। हमें इस मुल्क पे भी फ़ख्र करना चाहिए, इस झंडे पे भी फ़ख्र करना चाहिए और अपने दीन पे भी फ़ख्र करना चाहिए और उसवे हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को उस्तवार करना चाहिए ताकि हम माशरे के लिए बेहतर से बेहतर किरदार अदा कर सकें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।